وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما آزاد کشمیر باغ کے اکابر، بالخصوص حضرت مولانا امین الحق فاروقی صاحب، جناب سردار میر اکبر صاحب، وزیر حکومت آزاد کشمیر، قابل قدر کرنل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور آج کے جامعے کے چار دیواری میں موجود آئے ہوئے ختم نبوت سے محبت رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے حضرت مولانا امین الحق فاروقی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھے یاد کیا. یہ ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اور منتظمین کی قربانی، ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے. چونکہ آج کا یہ ختم نبوت کانفرنس سردار میجر محمد ایوب خان صاحب شہید کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، میں اس کانفرنس کی توسط سے ان کو اور ان کی ٹیم کو، جو آج انہوں نے میجر ایوب خان شہید کی نام کو زندہ رکھا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج کی اس اجتماع کے انعقاد پر مولانا امین الحق اور اس ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. یقیناً ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام اور ایمان اور دین کی اساس ہے. اس کے بغیر کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ فیصلہ کسی ایک مولوی کا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کسی مسجد کے امام اور خطیب کا نہیں ہے، بلکہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا یہ فیصلہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ شریعت محمدی کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ پاکستان میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ یہ ایک غیر مسلم اقلیت ہے. اور یہ فیصلہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا بھی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم اقلیت ہے.
لیکن اس سلسلے میں ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے جو جدوجہد کی، تاریخ کی اوراق میں ان کی جدوجہد کی تفصیلات موجود ہے کہ انہوں نے سن 1953 میں لاہور کے سڑکوں پر سینوں پر گولیاں کھائی۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین اور اسلام کی اساس ہے۔ تو جب دین اور اسلام کی اساس ہے تو عملاً انہوں نے ثبوت دیا کہ اس عقیدے کی تحفظ کے لیے میں خود مر بھی سکتا ہوں اور کسی کو مار بھی سکتا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو ماروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق کندھے میں ڈال کے ماروں گا، نہیں، اس کو قانون کے ذریعے ماروں گا۔ اور ہم نے مارا ہے۔ سن 1974 کو 7 ستمبر کی تاریخ، یہ ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم نے قانون کے ذریعے قائدیانیت اور قائدیانیوں کا سر کچل دیا، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی نے سن 1973 میں سردار محمد ایوب خان شہید کی قرارداد، اس کی سر کچلنے کا آغاز تھا، اور 2018 راجہ فاروق حیدر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سرپرستی میں ان کو مار دیا۔ اس لیے آزاد کشمیر اسمبلی بھی خراج تحسین کے مستحق ہے، اور سن 1974 کی اسمبلی پاکستان کی وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 6 ستمبر کی تاریخ کو یوم دفاع کے طور پر تو منایا جاتا ہے، جغرافیے کی یوم دفاع، ملک کی یوم دفاع، سرحدات کی دفاع، لیکن یہ ملک صرف جغرافیے سے عبارت نہیں ہے۔ پاکستان اگر ایک طرف جغرافیے کا نام ہے، حدود اربع کا نام ہے، تو پاکستان ایک نظریے کا نام بھی ہے۔ کوئی بھی طاقتور حکمران پاکستان اور اسلام کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے کہ پاکستان کو اس نظریے سے الگ کریں گے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے، تو پھر نظریہ باقی رہے گا، پاکستان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح جغرافیے کی دفاع ضروری ہے، اسی طرح اس نظریے کی دفاع بھی ضروری ہے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے، ورنہ میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر۔ آج اعلان کرے، آج پاکستان کے ارباب اقتدار اور اختیار میں کشمیر میں کھڑے ہو کر باغ کی سر زمین پر سردار میجر محمد ایوب خان شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کی کانفرنس کے توسط سے میں پاکستان کی طاقتور مراکز کو مخاطب کرتا ہوں، آج وہ اعلان کرے کہ یہ اسلامی پاکستان نہیں ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کیسے لڑیں گے۔
اگر آپ ہندوستان کے ساتھ لڑیں گے تو آپ کے پشت پر ایک مسلم قوم کی قومیت اور طاقت ہے، اس لیے آپ لڑیں گے۔ جب سن 1965 میں آپ کی پشت پر قوم کڑی تھی تو 65 کی جنگ آپ جیت گئے، لیکن جب 70 اور 71 میں قوم آپ کے پشت پر کڑی نہیں تھی، کیوں آپ نے اپنی قوم کے خلاف گولی چلائی تو پاکستان دو لخت ہوا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان ہو تو پاکستان کو اسلام سے الگ نہ کیا جائے اور اسلام کا راستہ نہ روکے۔ بدقسمت یہ ہے جو سردار اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ اسمبلی میں بہت سے ایسے اراکین اسمبلی تھے، جب قرارداد پیش ہوا میجر ایوب کی توسط سے یا پھر 2018 راجہ فاروق حیدر کی حکومت میں قانون سازی کی شکل میں قانون پاس ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیدیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہو رہا تھا، بہت سے اراکین غائب ہو گئے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے۔ میر جعفر بھی مسلمان تھا، میر صادق بھی مسلمان تھا، لیکن غدار ٹھہرا۔ میر جعفر نے مسلمان ہوتے ہوئے، میر صادق نے مسلمان ہوتے ہوئے سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کو شکست دی اور انگریز کے لیے مخبری اور جاسوسی کی۔ آج بھی مسلمانوں میں انگریز کے جاسوس موجود ہیں، آج بھی ہمارے حکمرانوں میں انگریز کے تنخواہ خور اور نمک خور حرام خور موجود ہیں، جو تنخواہ ہم سے لیتے ہیں، ٹیکس ہم سے لیتے ہیں، لیکن خدمت امریکہ اور یورپ کی کرتے ہیں۔ 77 سال سے پاکستان میں اگر اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، 25 کروڑ عوام مسلمان نہیں ہے، وہ مسلم حکمران رکاوٹ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو سردار صاحب یہ صورتحال پاکستان میں بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2017 22 ستمبر بروز جمعہ ایک دستاویز اسمبلی میں پارلیمنٹ میں آیا، 3 سال اس دستاویز پہ کام ہو رہا تھا۔ دونوں پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیشن جوائنٹ کمیٹی نے کام کیا 3 سال مسلسل۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھی کہ پاکستان میں ہمیشہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو جب الیکشن کے انعقاد کے بعد ایک پارٹی اعتراض اٹھاتی ہے، 2 پارٹی اعتراض اٹھاتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہے، تو دھاندلی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دھاندلی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں کچھ تو ہے ضرور، لہذا اس دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو 3 سال مسلسل قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی بنی اس مقصد کے لیے کہ ہم دھاندلی کا راستہ کیسے روکیں گے۔ تو بات تو تھی صاف اور شفاف الیکشن کا ماحول بنانا، اس کے لیے قانون سازی کرنا اور دھاندلی کا راستہ روکنا۔ قانون تو اس لیے بن رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس قانون کے نتیجے میں، اس مسودے کے نتیجے میں ختم نبوت کی قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا۔ جب ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ قیدیانیوں کو۔ کیسے؟ اقرار نامے کے نتیجے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن حلف نامے کے نتیجے میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ انتخاب کے بعد اگر یہ ثابت ہوا
کہ حلف دیتے ہوئے بھی وہ قائدیانی ہے، جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسمبلی کی نشست سے برخاست ہو جاتا ہے 62 اور 63 کے نتیجے میں۔ اس لیے جب حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا اور بعد میں الیکشن کے نتیجے میں وہ اسمبلی کا ممبر منتخب کیا جاتا ہے، ثابت ہو جائے کہ اقرار تو آپ نے کیا تھا کہ میں قائدیانی نہیں ہوں، لیکن آج ثابت ہوا کہ آپ قائدیانی ہے، اگر جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو پھر وہ قانون پھر بھی اسمبلی کا ممبر رہ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ حلف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کرنے میں قائدیانیوں کو راستہ دینا تھا، تاکہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچ سکے، سینٹ تک پہنچ سکے، اسمبلی تک پہنچ سکے، صوبائی اسمبلی تک وہ پہنچ سکے، صوبائی، قومی اور سینٹ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کا وہ ممبر بن سکے، بعد میں وہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، سپیکر، ڈپٹی سپیکر بن سکے، پھر قانون سازی میں ایک رول اور کردار ہوگا۔ لیکن اس کا راستہ کس نے روکا؟ آپ کے سامنے ایک کمزور مسلمان، جمعیت علماء اسلام کے ایک معمولی ادنا ورکر حافظ حمداللہ نے اس کا راستہ روکا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، لہذا ہمیشہ اس منحوس طبقے نے، اس مردود طبقے نے، یہ مغرب، یورپ اور اسرائیل کے خود ساختہ منحوس بدبودار پودے نے ہمیشہ ہمارے پیٹ میں چورا گھونپنے کی کوشش کی ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ مسلمان کے ذریعے۔ کس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ تو ہمیشہ اسلام کا راستہ اگر روکا گیا ہے تو امریکہ نے ڈائریکٹ راستہ نہیں روکا، اپنے گماشتوں، اپنے مخبروں، اپنے جاسوسوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکا ہے۔ کل وہ انگریز کے مخبر تھے، کل وہ انگریز کے جاسوس تھے، آج 77 سال سے وہ پاکستان کی ایوان اقتدار، ارباب اختیار کی صورت میں حکومت پر مسلط اور براجمع ہے۔ پہلے تنخواہ بھی انگریز سے لیتے تھے اور جاسوسی اور مخبری بھی انگریز کے لیے کرتے تھے، آج تنخواہ ہم سے لیتے ہیں اور اپنی فیملی کی شاپنگ میری ٹیکس سے کرواتے ہیں، کھانا پینا بھی میرے جیب سے کھاتے ہیں، لیکن خدمت امریکہ، مغرب، یورپ، تل ابیب اور اسرائیل کی کرتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہے، آپ کو سکون اور آرام کی زندگی ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو آپ عجیب سمجھا کیا آپ نے؟ مولوی غریب ہو سکتا ہے، مولوی غریب ہو سکتا ہے، مولوی فقیر ہو سکتا ہے، مولوی بے کس ہو سکتا ہے، لیکن مولوی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ مولوی کی غیرت کے پشت پر ایمان ہے، اس کی غیرت کے پشت پر دین کی قوت اور طاقت ہے، اس کی غیرت کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جذبہ اور طاقت اور قوت ہے۔ اگر 1200 صحابہ کرام ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کرتے ہوئے وہ زندگی دے سکتے ہیں تو حمداللہ جیسے لوگ لاکھوں لوگ قربانی دے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شاہین جمعیت۔ آپ خوش فہمی میں نہ رہے، نہ قائدیانی خوش فہمی میں رہے، نہ ان کے سہولتکار خوش فہمی میں رہے۔ ان کے سہولتکار آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہو، ان کے سہولتکار آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں ہو، ان کی سہولتکار پاکستان کی سیول بیوروکریسی میں ہو، یا قائدیانی کی سہولتکار ملٹری بیوروکریسی میں ہو، ہمیں معلوم ہے کہ کون کون قائدیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ قوم، یہ مسلم قوم زندہ رہے گی، جب تک میجر ایوب جیسے لوگ زندہ رہیں گے، جب تک مولانا امین الحق جیسے قربانی دینے والے لوگ زندہ رہیں گے، جب مفتی محمود کی افکار زندہ رہے گی،
جب مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی قیادت زندہ رہے گی، جب تک جمعیت علماء اسلام زندہ اور قائم رہے گی، انشاءاللہ العزیز آپ کی عزائم کو ہم ناکام کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آپ کا پیچھا میں قیدیانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اگرچہ وہ مجھے چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن بات چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، منہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن جو بات کی جاتی ہے وہ بات بہت بڑی ہے، وہ بات بہت بڑی ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ آپ پارلیمنٹ میں سر اٹھائیں گے، وہاں آپ کی سر کچل جائیں گے، جو کہ میں نے کچلا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ اور عدالت کے ذریعے سر اٹھائیں گے، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب 72 اور 73 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم پہلی بار اسمبلی کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کی ایک چوکیدار کی شکل اور صورت میں ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں بھی آپ کو بے نقاب کریں گے، عدالت میں بھی آپ کو بے نقاب کریں گے، بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو بے نقاب کریں گے، اور گلی اور کوچوں میں بھی آپ کو بے نقاب کریں گے۔ آپ کو نفرت کا نمونہ بنائیں گے، قیدیانیت اور قادیانیوں کو گالی بنا دیں گے، گالی جیسے کسی کو ماں باپ کی گالی دے تو وہ گولی چلانے پہ آتا ہے، اس لیے قیدیانیت اور قادیانیوں کو ہم گالی بنائیں گے۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ تو لہذا مسلمان ہی مسلمان کے لیے خطرہ ہے میرے بھائی، مسلمان ہی مسلمان کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ سے پہلے اسلام کے لیے مسلمان ہی خطرہ ہے۔ آئیے اگر اس بات پر کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ ثابت کروں گا کہ اسلام کے لیے امریکہ سے پہلے مسلمان خود خطرہ ہے۔ کیا عراق میں مسلمان کے لیے مسلمان خطرہ ثابت نہیں ہوا؟ کیا لیبیا میں مسلمان کے لیے مسلمان خطرہ ثابت نہیں ہوا؟ کیا غزہ میں مسلمان کے لیے مسلمان خطرہ ثابت نہیں ہوا؟ کہاں ہے OIC کی 57 ممالک؟ کہاں ہے OIC کی 57 ممالک؟ فلسطین اور غزہ میں 1.5 سال میں 60,000 لوگ لقمہ اجل بنے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی، ہزاروں خواتین شہید ہوئے، ہزاروں بچے شیرخوار بچے شہید ہوئے۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہے UNO اقوام متحدہ؟ کہاں ہے OIC اسلامی ممالک کی پلیٹ فارم؟ OIC ICU میں ہے، وہ بے ہوش ہے۔ کہاں ہے عرب لیگ؟ اب آپ بتائیں یہ خاموشی جرم ہے یا نہیں؟ یہ جرم ہے، تو پھر مسلمان کے لیے خطرہ بنا یا نہیں بنا؟ دوسری بات، جب امریکہ عراق پر حملہ آور تھا، امریکہ اور مغرب لیبیا پر حملہ آور تھا، شام پر حملہ آور تھا، غزہ اور فلسطین پر مستثنا کرے 1 منٹ کے لیے افغانستان پر حملہ آور تھا، کیا یہ 57 کے 57 ممالک بشمول اسلامی جمہوریہ پاکستان امریکہ کی کندھے سے کندھا ملا کے افغانوں کو نہیں مار رہے تھے؟ مار رہے تھے۔ عراق کے مسلمانوں کو نہیں مار رہے تھے؟ شام کے مسلمانوں کو نہیں مار رہے تھے؟ لیبیا کے مسلمانوں کو نہیں مار رہے تھے؟ مصر میں مرسی نے 77% ووٹ لیا، مصر میں صدر مرسی نے 77% ووٹ لیا، وہ صدر بن گئے، لیکن 6 مہینے کے اندر آپ نے اس کو الٹا لٹکا دیا اور جنرل سیسی کو تم نے اقتدار کا راستہ دیا۔ آپ بتائیے مرسی کو ہٹانے میں، سیسی کو لانے میں 11 ارب ڈالر ابتدائی فنڈ کس نے دی؟ مسلمانوں نے نہیں دی، مسلمانوں نے دی۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، مسلمانوں نے، مسلم ممالک نے دی۔ تو مسلمان کے لیے خطرہ بنا یا نہیں بنا؟ یہی صورتحال آپ کے پارلیمنٹ کا ہے۔ جب میں نے اس قانون کا راستہ روکنے کی کوشش کی
کہ بات ہو رہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کا فضا ہموار کرنا، قانون سازی، وہ قانون سازی جس سے ہم داندھی کا راستہ روک سکے، اس قانون سازی کے نتیجے میں تم ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ تم نے ختم نبوت کی تمام قواعد اور ضوابط کو بیچ میں سے نکال دیا۔ کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ کیا ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی صاف اور شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹ تھی؟ کیا ختم نبوت کا عقیدے کو برقرار رکھنا یہ بھی دھاندلی کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے آپ نے نکال دیا اس کو؟ جب میں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، باقاعدہ ترمیم لایا، اٹھ کے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں چیخ رہا تھا، کسی نے میری آواز نہیں سنی، نہ میڈیا نے میری آواز سنی، نہ اس پارلیمنٹ نے میری آواز سنی، نہ اس 35 اراکین پر مشتمل کمیٹی نے میری آواز سنی۔ اور جب ووٹنگ ہوئی تو میرے حق میں 14 ووٹ آئے۔ میں ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کر رہا تھا، میں حلف نامے کا تحفظ کر رہا تھا، لیکن میرے حق میں 14 ووٹ جو ختم نبوت کے عقیدے کی مخالفت کر رہے تھے، باقی پوری پارلیمنٹ وہاں کھڑی تھی۔ اور وہ پوری پارلیمنٹ کون تھے؟ برٹش تھے، وہ مسلمان تھے۔ کون مسلمان؟ وہ مسلمان جنہوں نے پاکستان کی آئین کے تحت حلف لیا تھا کہ میں ہر مقام، ہر محاذ پر، ہر لمحہ اسلامی نظریے کا دفاع کروں گا اور ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کروں گا۔ لیکن آپ نے یہاں ختم نبوت کے عقیدے اور قانون کو پاؤں تلے رون ڈالا۔